ہمارا دنیا میں آنا بھی اللہ کا کرم ہے. ایسے ہے نا، ہمارے جسم پہ لباس ہے، یہ بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا. کیا آپ نے دیکھے ہیں بعض لوگ ننگے پھر رہے ہیں؟ دیکھے ہیں نا، غریب غربا بالکل مختصر لباس ہوتا ہے. آپ کے پاس اللہ کے فضل سے ایک گھر ہوگا جس میں آپ رہتے ہوں گے، چاہے کرائے کا ہے نا. کتنے لوگ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں. اور افریقہ وغیرہ جائیں نا، بعض لوگوں کے پاس تو جھونپڑیاں بھی نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے. کسی کو امیر اور کسی کو غریب بنایا ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ دنیا کا نظام چل سکتا ہے. اگر آپ کہیں نہیں سب کو برابر ملنا چاہیے، تو میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ چلو جی مان لیا، آپ کی مان لی بات، اللہ پاک نے ہر بندے کو برابر کر دیا اور ایک ایک من سونا دے دیا سب کو. آپ کے پاس بھی ایک من سونا ہے 40 kg. تولے نہیں میں کہہ رہا، ماشے نہیں کہہ رہا، کلو کہہ رہا ہوں، پورا من کہہ رہا ہوں. میرے پاس بھی ہے، زید کے پاس بھی، عمر کے پاس بھی. اب دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے پاس ہے اور سب کے پاس برابر ہے. کسی کے پاس بھی کم زیادہ نہیں ہے، اور صرف سونا ہے. اب بتائیں اس سونے کو ہم پہنیں، اس سونے کو ہم کھائیں، اس سونے کو ہم کیا کریں؟ کسی کو دیں گے تو وہ لے گا نہیں، بھی اس کے پاس بھی ایک من پڑا ہوا ہے. کیسے نظام چلے گا؟ ایک منٹ میں پہیہ جام ہو جائے گا زندگی کا. آپ کہیں گے نہیں یہ واقعی بات صحیح ہے آپ کی، اس طرح تو نظام نہیں چلے گا. لازمی ہے کہ ایک کسان ہو، ایک درزی ہو، ایک سبزی فروش ہو، ایک خریدنے والا ہو، ایک بیچنے والا ہو. سمجھے بات کو؟ اسی طرح شہروں کے ملکوں کے نظام چلانے والے وزراء ہوں، حکماء ہوں، اسی طرح اطباء ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں. تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک سوسائٹی چاہیے، ایک پورا معاشرہ چاہیے. اور معاشرے میں جو اس کے جتنے بھی شعبے ہیں، ہر ایک کے لیے بندہ چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا صرف ڈاکٹر انجینئر ہی چاہیے؟ نہیں، صفائی والے بھی چاہیے. وہ جو کچرا اٹھا کر لے کے جاتے ہیں نا، وہ بھی چاہیے ہمیں. بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں. انگلینڈ کی مثال دیتا ہوں آپ کو. صبح تقریباً 7 بجے صفائی والے آ جاتے ہیں، وہ بلدیہ والے، اپنی وہ لے کے گاڑیاں. اور گھروں کے باہر بین پڑی ہوتی ہیں پلاسٹک کی، اس کو خالی کر کے وہ لے جاتے ہیں، یعنی کہ کوڑا وغیرہ لے جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے اچھا، جی ہاں بالکل، وہ بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں اور اتنی گھٹیا نوکری کرتے ہیں. ہمارے لیے اس کو تو گھٹیا ہی کہا جاتا ہے نا، کوڑا اٹھانے والا. پاکستان میں جیسے نالیاں صاف کرنے والے، وہ ہمارے مسلمان تو کرتے بھی نہیں ہیں، عیسائیوں سے کروا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے کام. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور کوئی اعتراض نہیں کرنا. اس نے اگر آپ کو 1 لاکھ دیا ہے اور 1 لاکھ واپس لے لیا ہے، چپ. یا اللہ تیری مہربانی تو نے دیا تھا، تیری مہربانی تو نے واپس لے لیا. میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو پیدا بھی ننگا ہوا تھا، اور میرے جسم کا ہر عضو تیری عطا ہے، اللہ کی عطا ہے نا. یا ہم خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ نہیں نہ بنایا. تو بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. اور جب ہمارا ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اگر واپس لے لے تو ہمیں واہ ویلا نہیں کرنا، ہمیں صبر کرنا ہے. جب وہ دے شکر کرنا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. جب وہ نہ دے اس وقت صبر کرنا ہے. یا اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں. والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے بچی کا انتقال ہو گیا، بہن بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی بھی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، دوست
کا انتقال ہو گیا یا پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، مرید صاحب کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی دنیا کا فرد ہمیں جان سے زیادہ عزیز تھا، اس کا انتقال ہو گیا، پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اللہ کے نظام ہے، سسٹم ہی ایسی ہے۔ اگر موت ہی نہ ہو تو وہ ہزار ہزار سال کی عمر کے بوڑھے بیٹھے ہوں گھروں میں، نہ ان سے چلا جا رہا ہے، نہ ان سے بیٹھا جا رہا ہے، نہ ان سے لیٹا جا رہا ہے، کمزوری کی انتہا ہو گئی ہے، ہم خود سوچ رہے ہوں گے بھی کہیں ان کو دفن ہی کر رہے ہیں، زندہ ہی دفن کر رہے ہیں، جان چھڑائیں بھی، کیا کریں، ان کو گوشت کے لوتھڑے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی جو کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ یہ اس وقت سمجھ آتی ہے جب کسی کے گھر میں کوئی بہت بوڑھا ہو جائے نا، اور ہو بھی بیمار، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھی کس طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ بات صرف کہنے کا، سمجھانے کا اتنا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ہم پر جو بھی پریشانی مصیبت آتی ہے نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتی ہے ہمارا امتحان ہوتی ہے۔ اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے اور ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم بندے ہیں جی، بندے بن کے رہیں، اور سیدھی بات ہے کہ بندے دے پتر بن کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر کوئی چونچ راہ نہیں کرنی۔ یا اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی، مجھے اپنا صابر و شاکر بندہ بنا، آمین۔